خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام خاتون شریف اور تقسیم کی سلام عرض کرتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت ہے. خداوند کی شکر گزاری ہے اس وقت اس گھڑی کے لیے. لیکن شوکت صاحب جن کی معرفت کے آج سارا سلسلہ جو ہے اس کا انعقاد ہوا اس عبادت کا، تو شکر گزاری کا. لیکن شوکت صاحب کی ان کی نیک خواہش تھی کہ سب خادم اکٹھے ہوں اور سب خادم اکٹھے ہو کر عبادت کریں، شکر گزاری کریں، دعائیں کریں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے. تو چونکہ آج خدا کے خادموں کا اکٹھ ہے، نشست جو ہے خدا کے خادموں کی ہے، اور میسج جو مجھے دینے کے لیے کہا گیا ہے، میسج جو ہے وہ یہاں پر عبادت کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے تو آیت مجھے دی گئی زبور نمبر 29 اور اس کا پہلی آیت سے میں آپ کو پڑھوں گا. پہلی اور دوسری آیت عبرانی زبان میں اس کی تلاوت کرنا چاہوں گا تاکہ عبرانی زبان کا تعلق بھی آپ کے سامنے آئے. مزمور لداود قبول یہوہ بنے الیم، قبول یہوہ داود وعز، قبول یہوہ داود شمون، استخبو یہوہ بالحضرت قدش. اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے. پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے. خداوند دردار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے. خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ ان کو بچڑے کی مانند، لبنان اور صہیون کو جنگلی بچڑے کی مانند اڑاتا ہے. خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے. خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے. خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے. خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے. اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال بار. خداوند طوفان کے وقت تک تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے. خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا. خداوند اپنی امت کو اسلام کی برکت دے گا. میرے عزیزوں کے خوبصورت زبور، اور چونکہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں اور خادم جو کہ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں اور ایک اہم فریضے کو انجام دینے کے لیے خدمت کے میدان میں، اور بڑی خوبصورت کہ آیت ہے کہ فصل پک چکی ہے، فصل پک چکی ہے، مزدور تھوڑے. مالک سے دعا کرو کہ وہ مزدور ایک خوبصورت دعا. شاگردوں کا یہ گمان تھا کہ فصل پکنے میں ابھی وقت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فصل پک چکی. یہ کون سی فصل ہے؟ یہ روحوں کی فصل، روحیں جیتنے کی فصل، خدا کے لیے لوگوں کو جیتنے کی فصل کے کاٹنے کا وہ ہے، یہ بیان ہے. لیکن اب جو خدمت کے میدان میں
طریقہ کار ہے، اب ٹرینڈ چلا ہے بالخصوص پاکستان میں، جو خدمت کا جو ایک انداز ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ دعا کرو کہ خدا مزدور بھیج دے، لیکن کہاں سے یہ مزدور آئیں گے؟ مزدور آئیں گے کہاں سے؟ تو اب جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب سے آنے والا جو مزدور ہے ہم اسے ایک الگ انداز سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ مزدور کہاں سے آئیں گے؟ فصل کاٹنے والے۔ پاکستان میں اگر روحیں بچانی ہے تو یہ کہاں سے خدا اٹھائے گا؟ مزدوروں کو کہاں سے بلائے گا؟ کہاں سے آنے چاہیے مزدور؟ کہاں سے آنے چاہیے بتائیے؟ ہمارے درمیان میں صحیح ہے، ہاں اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے بندہ تو ویلکم، آئے یہاں ہم اس کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں، لیکن خدمت کے لیے نہ ڈالر لو اور نہ ڈالر دو۔ اب مجھے آپ نے بلایا یہاں خدمت کے لیے تو میں نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ دل میں خدا نے ڈالا اور انہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا، بلکہ مجھے یہاں سے ہدیات دے بھی بھیجیں گے۔ لیکن یہ کون سا انداز ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور ہمیں پیسہ بھی دے اور ہم ڈیلر بن کر یہاں کام کریں خدا کے خاطر؟ کیا خدا کے خادموں کی یہ شان ہے؟ کہانت کا یہ مقام ہے کہ ہم یہ خوشخبری دیں کہ باہر سے گھوڑا آ رہا ہے، خوشخبری ہے؟ یہ تو بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ گھوڑے کا آنا خوشخبری، وہ خوشخبری جو دور سے آتی ہے، لانے والا تھا کوئی بھی ہو، ان کے قدم رہا خوشنما ہے۔ لیکن اب یہ جو ٹولے بنا لیے ہم نے کہ باہر سے جو آئے گا ہم نے اس کے لیے ڈیلر بن کے کام کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ ڈیلر نہیں ہیں۔ خدا کے خادم، پاکستانی خادم کا زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں یا نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مقام کو پہچانیں۔ کاہن، اور کاہن کا کام ہے کلام سنانا، کاہن کا کام خوشخبری سنانا ہے، روحیں بچانا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ اشتہار بازی کرنی ہے اور ان کے لیے کرسیاں لگانی ہے۔ ہاں، اس کے لیے انتظامیہ ہے۔ انتظام میں نوجوانوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی ایڈلٹ میں سے، ڈیکن میں سے کوئی اشتہار دے دے، لیکن اپنے لفظ بھی درست کرے۔ خوشخبری ایک خاص اصطلاح جس کتاب سے ہم منسلک ہیں، بحثیت مجموعی کتابوں کے، ہم اس کے بائبل کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ابھی طویل گفتگو کر رہا ہوں تو موضوع پہ آتا ہوں۔ اس کے لفظ بائبل ہے ہمارے پاس 66 کتابوں کے لیے، اور 27 کتابوں کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ایونگیلیون، جس کا مطلب انجیل اور جس کا مطلب خوشخبری ہے۔ خوشخبری کا جو خاص معنی ہے اس کو خاص ہی رہنے دیا جائے، اسے عام معنی نہ کیے جائے کہ کسی کا آنا خوشخبری ہے، اور وہ لا کیا رہا ہے؟ شفا۔ آپ خادم ہیں، ہم سب یہاں خادم بیٹھے ہیں، مبشر ہیں۔ بائبل میں تو ایسی تقسیم نہیں ہے کہ میں نے شفا کا اختیار صرف خاص لوگوں کو دیا۔ شفا دینے کا اختیار مجھے آپ بتائیے کن کو دیا گیا ہے؟ شفا دینے کا اختیار کیا پاکستانی خادم کے پاس نہیں ہے؟ بتائیے مجھے۔ پاکستانی خادم جو ہے، کیا خدا ان کا خدا کوئی فرق خدا ہے؟ کہ انہوں نے چاروں دوسرے میں نے کشکول ہی پڑھایا ہے، مانگتے پھر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا سب کا ایک جیسے، خدا کی نظر میں ہم سب ایک، مغرب ہو یا مشرق ہو،
دے کے خاص ایک مانا پادری آ جائے انہوں چاہنے مجھے ہار نہیں مانتے بعد مانا والا پانے انہیں علی پہ بھی نال دی ہوئے بائیبل دی انہوں یہ تو پورا ٹولا ہاتھ پڑھ جاتا ہے کیوں یہ تقسیم کیا ہے یہ جو درجہ بندی ہے یہ کیا ہے کیا خدا کے خادموں کی عزت یکساں نہیں کیا کلیسیا کے لیے نہیں کہا گیا یکساں محبت رکھو تو پھر گورے کے لیے خاص اہتمام اور عام ہم پاکستانیوں کے لیے تو ڈفٹی نہیں ہوتی تو بندہ آ جائے علاقے دے ویستے کوئی پادری سجدہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے چرچ میں آ کے خلاف سنو انہوں کہنا بندہ لوگ کروں یار میری کوئی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں دروازہ کھولے آپ نہیں کھولے اپنا اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے آمین یہ نہیں کہ خاص لوگوں کو بلایا جائے پورا ٹولا ہے وہ ایئرپورٹ کی گھیر لینا انہوں نے پھر مگر لے لیا میں بولا دے نا آپ خدا کے خادم ہیں یاد رکھیں آپ کلام سنانے کے لیے بلائے گئے ہیں آپ کی عزت کے لیے یہ آپ کی عزت ہے خادم جو دو چند عزت کے تو آپ تفریق ہے کالے اور گورے کالا ہو گئے تو رہن دو پر ایک باہو گورا آئے تھے ہارا تھے ہار لے کے پہنچ دو ایئرپورٹ میں یہ کون سی تفریق کس نے سکھایا ہے تعریف ہماری ہم جو بلائے گئے ہیں یہ کھچڑی بھی پکائی ہوئی ہے جو عقیدے کو بھی ملحوظ خاطر بھی رکھا گیا کہ کوئی کسی بھی ایمان سے وابستہ ہے تو خیر محبت ہے نہیں بائبل کنارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتی محبت ہے انکار نہیں لیکن جو کلام کے مطابق نہیں بولتا بائبل اس کو کیا کہتا ہے ہاں کوئی آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو وہ کیا بابرکت ہے جو اور طرح کی خوشخبری سنائے کیا وہ بابرکت ہے بائبل مقدس کیا کہتی ہے اس کو کیا کہتی ہے بتائیے کیا کہتی ہے کیا آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ وہ کیا ہے لفظ بولے کوئی مسئلہ نہیں وہ کیا ہے بھائی آپ بتا دیں مناؤ دیکھو آپ کلام لکھا رہا دینے سے مسئلہ کوئی حوالہ تو موجود ہے تو مناؤں نے لانتیوں کے ساتھ رفاقت کون سی تعلیم لانتیوں کے ساتھ رفاقت کون بابرکت لوگوں کے ساتھ ہم خیال لوگوں کے ساتھ جو کتاب مقدس کے مطابق بولتے ہیں اور ہم نے تمام تر باتوں کو بالا طاق رکھ کر عقیدے کو بالا طاق رکھ کر آپس کے اتحاد کو ترجیح دے کر ہم نے خدمت شروع کی ہوئی ہے غلط طریقہ ہے یہ جو آپس میں تعلق بن کے کوئی کام ہوتا ہے نا پروجیکٹ وہ بابل کا پروجیکٹ ہے جس کا خدا نہیں ہے خدمتیں تو ہو رہی ہیں پروجیکٹ تو بن رہے ہیں کیا خدا بھی اس کے ساتھ ہے کیا خدا سہمت ہے خدا متفق ہے خدا اس میں شریک ہے شامل ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ جو آپس کے تعلقات ہیں لوگوں نے ٹولیاں جو بنائی ہوئی ہیں ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اتحاد بنائے ہوئے اس پہ دیکھ لیجیے کام کر دیکھ لیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے آپ نہیں تو ساری محنت بیکار ہے ہاں اتحاد بنائے متحد ہو دعا کریں متفق ہو کر اور جس میں تمام تر جو ویلیوز ہیں خدمت وہ سامنے رہے پھر خدمت کریں روحے بچائے آمین خدا نے کام کیا پہلی کلیسیا نے اپنے سارے مکان سارے پلاٹ سارا سونا سارا چاندی بیچ کر مشن ورک کے لیے اپنا سارا کچھ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا انہوں نے بیچ دیا خدا کی خدمت کی خاطر اور اب کیا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد ایک بندہ اٹھتا ہے پہلے وہ گیت گا رہا ہوتا ہے پھر وہ پاسٹر بن جاتا ہے پھر وہ کسی مشن کا نہ بن جاتا ہے پھر ایک گورا آ جاتا ہے دوسرے دن بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے 2.5 کروڑ روپے کہ بھائی 2.5 کروڑ کہاں سے آتے ہیں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں دوسرا دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہے میں بھی پڑھ گیا یہ کوئی طریقہ نہیں
یہ نقلی کا حساب دینا پڑے. سو میرے عزیزوں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری اور آپس کی محبت اور آپس کی یگانگت میں ہم آگے بڑھیں. یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی کسی کا مخالف نہیں، اگرچہ نام فرق ہے لیکن ہم میں سے کوئی کسی کا مخالف نہیں. یہ فوج ہے خدا کی جس میں ہم سب ہم سپاہ ہیں اور مخالف ایک ہی ہے اور وہ ابلیس ہے. ہم سب کا مخالف ہے. ابلیس ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں تیرا ہے مخالف ہے، تیری بڑی مخالفت ہے. تو ایک بھائی دوسرا چرچ پڑھاتا ہے، پینٹیکوسٹل جو ایک تحریک ہے، بڑی اعلیٰ و بالا تک تحریک ہے، لیکن اس کو ہم نے خود ہی خراب کر دیا، اس کا زور توڑ دیا. دنیا آ گئی ہے، دنیا گھس گئی ہے. پہلے ہم کسی اور کو کہتے تھے تو ایسا پہنتے ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ ہمارے آئے. بڑا یہ خوبصورت سادگی ہے اس پیغام میں، بہت زیادہ. اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم، خداوند کی ایسی تمجید کرو کہ اس کے نام کے شایعہ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. خداوند کی ایسی تمجید کرو. خروج 23:25 سمجھ کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تھا، وہ تیری روٹی اور پانی پر اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں. تو اب یہ جو عبادت کا جو ایک سلسلہ ہے، یعنی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نجات، چھٹکارا، جس کے لیے دودھ اور شہد کی نہروں کا بھی ذکر کیا گیا، جو ان کی منزل تھی، جو ملک تھا، وہاں جو انعام تھا، انعامات، برکتیں جو تھی، وہ کیا تھی؟ دودھ اور شہد کی ندیاں. لیکن یہ انعام ہے، دودھ اور شہد کی ندیاں انعام ہے. مقصد چھٹکارے کا کیا ہے؟ صرف ملک کا حصول میں، صرف آزادی میں، صرف اپنی ریاست میں خاص مقصد بتایا گیا. میرے جہاں فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ کیا کرے؟ میری عبادت کرے. تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے. یہ مقصد ہے. آدم کو خلق کیا خدا نے اپنی صورت پر. تخلیق آدم کا جو مقصد ہے اس میں ایک خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، انتظام نظر آتا ہے. اس جگہ کی باغبانی اور نگہبانی آدم کی تخلیق کے لکھے نا، تاکہ اس جگہ کی باغبانی اور کیا کرے؟ نگہبانی کرے. اسی کے ساتھ عیسائی نبی کا صحیفہ 43 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری ہم. تخلیق انسانی کا مقصد ہم ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. سورج کو پیدا کیا، چاند کو، ستاروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، چرند سب کچھ جو بھی پیدا ہوا، انسان خاص مقصد. اور میرے عزیزوں، تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے اس میں خدا سے رفاقت، خدا کی حضوری میں رہنا، اس سے محبت، شکر گزاری، تعلق، اور پھر اس کی یہ تمام تر باتوں کا اظہار جو کیا جائے، کس طرح کیا جائے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، وہ اظہار کیا ہے؟ عبادت. خدا سے محبت کا اظہار عبادت ہے. ہم گیت گاتے ہیں، زبور ہی میں ہے نا کہ تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں، مجمع میں میں تیری شکر گزاری کروں. تو انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ خدا سے محبت ہے. آدم کی تخلیق، انتظام، بنی اسرائیل کا چھڑایا جانا، ملک کا حصول،
کہ تاکہ ہم زندہ خدا کو. اب یہ جو عبادت کا جو اہتمام ہے بڑی شدت کے ساتھ خاص طور پر ایک ہیکل کی تعمیر کے ساتھ وابستہ ہے جو سلیمان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک شاہکار اس کائنات میں وہ ہیکل آسمانی ہیکل کا ایک نمونہ وہ بنایا. پاک ترین مقام، پاک مقام، پھر صحیح عورتوں کا احاطہ، مردوں کا، غیر قوموں. اس میں جو ترتیب تھی، جو دیواریں تھی، جو پردے تھے، جو تقسیم تھی، عورتوں کا صحن الگ تھا. پاک ترین مقام میں سردار کا سال میں ایک بار بکرے کے لہو کے ساتھ جاتا تھا. کفارے کے دن جب 2 بکرے قربان کیے جاتے تھے، ایک چھوڑا جاتا تھا، ایک قربان کیا جاتا تھا. اور جو قربان کیا جاتا تھا کفارے کے دن، کاہن سردار کاہن اس کا لہو لے کر پاک ترین مقام کے سامنے ایک بار جاتا اور وہاں وہ شہادت کی انگلی سے خون کے ساتھ مرتبہ عہد کے صندوق کے سرپوش پر ڈھکنے پر اسے چھڑکتا. بنی اسرائیل کے کفارے اور ان کی شفاعت کے لیے وہ سال میں ایک بار حاضر ہوتا تھا پاک ترین مقام. اور میز کی روٹی کا جو میز تھا، شمعدان ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کے جو جلانے کا بجھانے کا جو طریقہ کار روٹیاں رکھنے کا تھا، وہاں کاہن جا سکتے. لیکن کاہن پاک مقام میں جا سکتے. سردار کاہن کو یہ شرف حاصل. عام لوگ جو ہے وہ پاک مقام پر نہیں جا سکتے. ان کی ایک حد تھی، عورتوں کی حد تھی، غیر قوموں کی حد تھی. تو اس عبادت خانے کا اب کیا ہوا؟ اس عبادت خانے کی دیواریں کہاں گئی؟ کس نے توڑی اس عبادت خانے کی دیواریں؟ وقت مسئولیت ایک عجیب واقعہ نما ہوا کہ ہیکل کا پردہ جو بیچ میں تھا، وہ پردہ جو پاک ترین کو پاک مقام سے الگ کرتا تھا، اوپر سے نیچے تک پھٹا. نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے تک پھٹا. نیچے سے پھٹتا تو معلوم ہوتا کہ اس جدائی کی دیوار کو ہٹانے میں کسی انسان کا ہاتھ ہے، انسانوں کی تدبیر ہے، انسانوں کی طرف سے پہل ہے. یہ پردہ ہی ہٹانا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں. اس پردے کو خدا ہی ہٹا سکتا. اوپر سے نیچے تک پھٹا. جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دیوار کو، نہ صرف اس دیوار کو بلکہ لکھے کہ صلیب کے وسیلے سے، صلیب کے وسیلے سے، شریعت کے وسیلے سے نہیں، نبوت کے وسیلے سے نہیں، رسالت کے وسیلے سے نہیں، صلیب کے وسیلے سے وہ دیوار جو بیچ میں تھی اسے کیا کیا؟ ڈھک دیا. اور خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے کیا کر دیا؟ میل ملاپ کر دیا. جدائی کی وہ دیوار جو بیچ، بلکہ دشمنی کہا گیا اسے، دشمنی کو دور کر کے اسے ہمیں اپنے گلے سے لگا دیا. پہلے پتھروں کا گھر بنتا اور بننا بھی پتھروں کا ہی چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک قومی مذہب تھا. شریعت کا کچھ حصہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، کچھ حصہ ساری اقوام کے لیے تھا. لیکن یہ جو ہیکل والا معاملہ ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے. ہاں، ایک اس میں رعایت دی گئی تھی، اس ہیکل میں اگر غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے تو ایک حد میں آ کر عبادت کر سکتے. مسیح کے دور میں اس پر بھی انہوں نے ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کی تھی، منڈی بنا دی تھی، نہ رہے پاس نہ بجے بانسری. غیر قوموں سے اس قدر نفرت ان کے حق پر ڈاکہ مارا. مسیح نے ہیکل میں داخل ہو کر ہیکل کو صاف کیا، اپنے مشن کا ایک پہلو ظاہر کیا کہ میں صرف تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے بھی، غیر قوموں کے لیے. تو خدا یسوع نے ہیکل کی صفائی کر کے غیر اقوام کے حق پر جو ڈاکہ پڑا تھا یہودیوں کی طرف سے اسے ختم کر دیا، صاف کر دیا ہے. اب جو ہیکل بنی ہے، چرچ کیا؟ چرچ وہ پتھر ہے جو دانیل کی کتاب میں
جو آیا اور اس مورت سے ٹکرایا، جو سونے، چاندی، پیتل اور مٹی کا مرکب تھی، بڑی بات، وہ جب ٹکرایا ہے اس سے تو اس ساری مورت کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو کingdom of God ہے، خدا کی بادشاہی ہے، جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ نزدیک آ گئی ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی مسیح کے سامنے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سامنے، کہ یہ وہ پتھر ہے جو پوری دنیا پر غالب آئے گا، یہ وہ بادشاہی ہے جو پوری دنیا پر میں قائم ہوگی، جس کا واحد تاجدار خدا یسوع ہے۔ مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں جس پر موت اور آگ ارواح کے دروازے غالب نہ ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب مل کر اب اس ہیکل کا پتھر ہے، ہم سب، اور پوری دنیا میں یہ ہیکل ہے، یہ وہ ہیکل ہے جو پوری دنیا میں ہے، آمین، جو بن ہی مجھ سے اور آپ سے مل کر سب، پتھروں سے نہیں، پتھر سے اتنی بڑی ہیکل کہاں سے بنے؟ یہ جو ہیکل ہے جس میں روح القدس لکھا ہے، تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اور کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن۔ لیکن یہ بدن صرف پاکستان میں نہیں ہے، صرف یورپ امریکہ میں نہیں ہے، پورے 7 بڑے اعظموں میں، سارے ملکوں میں، اور اس ہیکل کے پتھر ہم ہیں۔ ہم سب مل کر اس ہیکل میں پتھروں کی حیثیت رکھتے ہیں، آمین۔ یہ عالمگیر جہاں کیا ہوتا ہے، مقدس میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ سامری عورت کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں ہیکل زیر غور، مضمون کیا تھا کہ عبادت کہاں ہونی چاہیے؟ تو سامریوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں ہونی چاہیے۔ سامریہ یہودی کہتے تھے کہ وہ تو یروشلم ہے، اور کئی سو سال سے چلی آنے والی یہ جو بحث تھی، مسیح یسوع نے اسے چند لفظوں میں سمیٹ دیا کہ وہ وقت آتا ہے، آمین، وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، باپ کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش، آمین، روح اور سچائی کے ساتھ، پاک آرائش کے ساتھ، پاک آرائش کے ساتھ، پاک آرائش تیاری ہے پاکیزگی۔ اور ہیکل میں کیا تھا؟ خدا کی حضور، ہیکل میں خدا کی حضور۔ اور اب پولس رسول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آؤ ہم مسیح کے خون کے چھینٹے اپنے دل پر لے کر، دل کے الزام کو دور کر کے آؤ اس کے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے۔ تو یہ جو تخت کے پاس دلیری سے آنے کا جو موقع فراہم ہوا، اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ قیمت خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے، ہاللیلویا، تاکہ ساری کلیسیا آ کر وہاں سجدہ کرے۔ سجدہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش میں سجدے کا جو ذکر ہے، آزمائش کے طور پر وہ یہ تھا کہ ساری شان و شوکت دکھائی، اور کیا کہا کہ گر کر، جھک کر مجھے سجدہ کر، تو یہ سب کچھ تیرا۔ اور سچی سچی جیسے جب پاکستانی خادم ہونا تھا پھر کیوں بولے ہمیں ادھر بیکھڑا دیا، سجدہ ہی کرنا ہے، اس کو کون سا ٹائم تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت۔ اور ہم نے ساتھ دعوت میں بھی ساتھ میں نالے بن جاتا وپار نالے دے نہیں آتا تو نہیں نالا۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت، یا خدا
اگر آپ کے حق میں ہے تو خدا آپ سے باز نہیں رکھے گا. سب کچھ تمہارا ہے. پہلے راست بازی، پہلے بادشاہی، پھر یہ سب کچھ تمہارا ہے. ہم جو پہلے ہیں اس کو بعد میں دیکھیں، لیکن پہلے وہی ہے. پہلے وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں الاول بلا انا ہوا الاول بلا ایگو ایمی کائے ہو پروٹوس کائے ہو ایسکوٹوس. میں الاول والآخر، ابتدا میں کلام تھا. ابتدا ازلیت اور ابدیت کا بادشاہ ہو. پہلے وہ ہے، اور اس کی خاطر دولت اکٹھی نہیں کی جاتی، اس کی خاطر دولت بانٹ دی جاتی ہے. پڑھ لیجیے بائبل. اسی کے پیچھے آنے والے دولت مند شخص کو کیا کہا تھا مسیح نے کہ جو کچھ تیرا ہے غریبوں کو بانٹ دے، آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا. تو اس آفر کو کس قدر اس سے قبول کیا، لیکن اس کا چہرہ اتر گیا پاکستانی سے. لیکن جو کرسچین لوگ تھے، کلیسیا کے لوگوں نے سب کچھ بیچا. کیا ملا؟ انہیں کیا حاصل ہوا؟ میں اور آپ. یہ جو آج ہم بڑی خوشی اور بڑی دلیری اور بڑی شدت کے ساتھ پاک حضوری میں بیٹھے ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کے پیش نظر ہے. وہ نکلے اور آج ہم یہاں مسیح صلیب پر گیا تو آج ہم یہاں ہیں جہاں ہمارے آباء و اجداد کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں تو گیتا، مقدس کتاب گیتا کے الفاظ جو سنتے تھے ان کے کانوں کو سکے پگھلا کر بند کر دیا جاتا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ گیتا کے مقدس الفاظ بھی سنو. اور آج ہم زندہ خدا کے اور زندہ کلام کے پیغمبر ہیں. اس خوشخبری کے جو سارے جہان میں پھیل دیتی ہے، یہ خوشخبری جو ٹوٹی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتی ہے، یہ خوشخبری جو ٹھنڈے پانی کی مانند ہے، اور اسے لانے والوں کے قدم کیا ہی خوش ہوا. ہاللیلویا. اپنے مقام کو پہچانو. اسی لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا اس خوشخبری کے ساتھ، تاکہ بندے ہوئوں کو آزاد کیا جائے، کھولا جائے ان کو، تاکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کریں. لیکن کیسے عبادت کریں؟ عبادت کیسے کریں گے؟ پاک آرائش کے ساتھ، پاکیزگی میں، روح اور سچائی سے آپ اس کی عبادت کرنے والے. آمین. تو تبلیغی گفتگو چونکہ لمبی ہو گئی، اس کے بعد زیادہ ہو چلا گیا، اتنا کافی ہے کہ اب ہم اہتمام کریں ان تمام لوگوں کے لیے تاکہ وہ بھی خدا کی پاک آرائش میں، پاکیزگی میں، روح اور سچائی سے اس کی شان کے شایع اس کی تمجید کریں. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو چھڑانا پڑے گا. ہم دکھائیں گے جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں انہیں کیا کر چھڑا. ہم نہیں چھڑانا ہے گا. پولس رسول کا بلاوا کیا تھا؟ تاکہ تو انہیں اندھیرے میں سے نکال کر کہا جائے روشنی. ابلیس کے قبضے سے چھڑا کے اسے خدا کی ہمیں بھی اس کے لائے گا، تاکہ ہم بندے ہوں کو، جو بندے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ان کی آزادی کا سبب بنے، تاکہ وہ کیا کریں؟ زندہ خدا کی عبادت. ہاللیلویا. دریائے فرات کی ندیوں پر جب ان خدا کے پرستاروں کو گیت گانے کے لیے کہا گیا کہ سیون کے گیتوں میں سے کوئی گیت سناؤ، تو کیا کہا انہوں نے کہ ہم اسیری میں خدا کا گیت کیسے. چند جملے اور ہیں آپ کو دعا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو خدمت ہے اس میں لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے. ہمیں ڈی ٹریک کیا گیا. جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. پاکستان میں جو کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ مسیحیوں کو نجات کی ضرورت ہے. نہیں، مسیحی تو ہوتے ہی نجات.
छुड़ाया हुआ, बुराई में से निकला हुआ। लेकिन चैलेंज है हमारे, और वो चैलेंज क्या है? वो हम सब का बुतप्रस्ती, जादूगरी, नशाबाजी, ना इत्तफाकी, तकब्बुर, कूट कूट कर तो हमारे लोगों में भरा हुआ है। ये खत्म करने की जरूरत है। इन चीजों से छुड़ाकर हमें कलीसिया में लाना, हमें मसीह के बदन में उनको हमने शामिल करना, ताकि वो पाक आराइश में खुदा की तासीर कर सके। हालेलुया। और याद रखें, कलीसिया एक है, एक ही कलीसिया। कभी मौका मिला तो मैं आपको कलीसिया की तारीफ भी समझा दूंगा कि कलीसिया कहते हैं किसको। मिली जुली भीड़ को कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया पाकीज़ा लोगों की जमात है, जिनकी बोली एक है, जिनका अकीदा एक है, जिनकी तबीयत एक है, जिनकी जुबान एक है, जिनकी सोच एक है, रूह एक है। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सही तालीम, तस्लीस बिल तौहीद और मसीह के हवाले से काबिल खुदा और काबिल इंसान अकीदा रखते हैं, सही तालीम के मानने वाले, उसमें 4 अकीदे याद रखिए जो मैं अक्सर याद दिलाता हूं। 4 अकीदों को बेस करने वाली जमात चर्च है। और वो अकीदे कौन से हैं? रसूलों का अकीदा जो अक्सर हम पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें यहोवा विटनेस वाले रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ते। मॉर्मन्स रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ते। जीसस ओनली ग्रुप रसूलों का अकीदा नहीं मानता। दूसरा है अथनासीस का अकीदा, जो ईस्टर में पढ़ा जाता है। तीसरा है निकाया का, नाइसिया का अकीदा, और चौथा है खिलकितुनी कौंसिल का अकीदा। मसीहत में सिर्फ 2 फिरके हैं, कैथोलिक और रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन, लूथरन, प्रोटेस्टेंट, स्कॉच बिशप, ट्रिनिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट। ये वो डिनोमिनेशंस हैं जो पार्ट ऑफ चर्च है। फिरोई मामलात में फर्क है, फिरोई मामलात में फर्क है, लेकिन अकीदा सबका एक है, फाउंडेशन सेम है। इसलिए कोई किसी की मुखालफत नहीं, मुखालफत करनी है तो गलत तालीम की मुखालफत करें। कि हमारा उनके साथ तो जाती इख्तिलाफ है, नहीं, नजरियाती इख्तिलाफ है कि वो चर्च की राय की कदर नहीं करते। चर्च की राय जो मुत्तफिका राय है उसकी वो कदर नहीं, और जो कदर करते हैं हाँ वो कैथोलिक हो या रोमन कैथोलिक। कैथोलिक से मुराद मेरी प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, और कोई किसी का मुखालिफ नहीं, हम सब एक। हालेलुया। फिर के सिर्फ 2 ही है, डिनोमिनेशंस 2 है, रोमन कैथोलिक और कैथोलिक। हम कैथोलिक हैं, रोमन कैथोलिक जो है वो भी अकीदों को मानते हैं, दीगर मामलात में फर्क है, वो हम ना माने, लेकिन एक बेस हम ताहम अगरचे हम 2 डिनोमिनेशन है, लेकिन अकीदे में एक पेज पर हम सब इकट्ठे हो जाए, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। आमीन। आए हम सब अपने सब